بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بیان کرنا ہے حاکم کا شخصی یا قومی مجرموں کو این آر او دینے کی شرعی حیثیت۔ این آر او یعنی جو بھی مجرم ہے اس کے جرموں کو اس کو گویا نہلا دھلا کر پاک صاف کر دینا اور اس کے سارے کیس معاف کر دینا۔ کیا اس کا اختیار یا کسی کی کوئی سزا ہے، کیس ہے، اس کو ختم کر کے اس کو بالکل پاک صاف کر دینا، اس کا اختیار ارباب اقتدار کے پاس ہے یا نہیں ہے شریعت اعتبار سے؟ یہاں یہ بات یاد رکھے کہ یہاں تین صورتیں بنتی ہیں، دو صورتوں میں اس کو اختیار حاصل نہیں ہے اور تیسری میں اختیار حاصل ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر کسی کا شخصی کوئی مسئلہ ہے اور اس پر ظلم زیادتی ہوئی ہے اور مظلوم معاف نہیں کر رہا، تو ظالم کو حاکم وقت اپنے ذاتی اختیارات کی وجہ سے معاف کرنے پہ آئے تو یہ جائز نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ مثلا کوئی قاتل ہے اور اس نے قتل کیا اور ثابت ہو گیا قتل عمد، تو اب اس کو قتل تو کیا جائے گا، اس کی سزا قصاص ہے۔ اب اگر مقتول کے ورثاء کوئی بھی معاف نہیں کر رہے اور وہ استدعا آخر میں کر لیتا ہے، جیسے آج کل صدر پاکستان کو کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح صدر مملکت کو، تو اس طرح کی استدعا اور یا اس کی اپیل کو دیکھنا اور اس کو معاف کر دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کا اختیار یعنی صدر مملکت کے پاس یا رئیس مملکت کے پاس نہیں ہے اسلام میں، جب تک اس کے ورثاء اس کو معاف نہیں کریں گے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، عفیہ کا جو لفظ ہے معاف کرنے کے اعتبار سے وہ تو اس کے وارثوں کے لیے آیا ہوا ہے، حاکم وقت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ لوگوں کو معاف کرتا پھرے، خاص کر حدود کے معاملات میں، خاص کر مثلا حد زنا کسی پر ثابت ہو گئی، یا حد سرقہ چوری کا مسئلہ، یا زنا کا حد، یا حد شرب وہ، یا حد قذف یعنی شراب کی حد، یا جو ہے تہمت کی حد ثابت ہو گئی، تو ایسی صورتوں میں تو بالکل اسلام نے اس کو حد دیا ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی عام جرموں میں، تعزیرات وغیرہ میں یا قتل قصاص وغیرہ کے معاملات میں بھی جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اس کے ورثاء قریب کے، تو اس وقت تک حاکم وقت کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو یہ بلکہ زبردستی ان سے دیت دلوانا، جیسے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں ہوا، یا دیگر جو وہ چیزیں بھی اسلام کی روح سے غلط ہیں، اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو ہوا شخصی اعتبار سے۔ دوسرا ہو گیا قومی مجرموں کو معاف کرنا۔ قومی مجرموں کو معاف کرنے این آر او دینا، جیسے پیچھے ایک جنرل مشرف صاحب نے جو ہے اس طرح کی ترتیب کی تھی، تو اس قسم کے معاملات، یہ چیزیں یعنی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ان کا کیس چل رہے ہیں اور معاملات ہیں، اور تو اس طرح کی چیزیں کرنا، تو آیا واقعی اگر کوئی مجرم ہو اور اس پر کیس ہو اور واقعی وہ اس نے مالی خیانت کی ہو یا جانی اعتبار سے لوگوں کے جو ہے زیادتی کی ہوں، تو وہ حاکم وقت کو قطعاً اختیار حاصل نہیں ہے کہ ان کو این آر او دے کے بالکل پاک صاف کر دے، ان کے کیسوں کو ختم کر دے، معاف کر دے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر حاکم وقت اور اس کے جتنے بھی شورا کے لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، نمائندے ہیں جو عوام کے، وہ سارے مل کر اگر ملکی مفاد میں اور عوام الناس یا دیگر جو لوگ ہیں ان کے ترغیب یا رغبت اسلام کی طرف دلانے کے لیے اور اجتماعی نظام کو درست کرنے کے لیے سارے مل کر، گویا ان میں مظلوم بھی شامل ہوں گے، مظلوم کے نمائندے بھی شامل ہوں گے نا، مظلوم ہوں گے یا ان کے مظلوموں کے نمائندے شامل ہوں گے، یہ اگر اتفاقی رائے سے معافی کا اعلان عام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں مل رہی ہیں، جیسے فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم یوم المرحمہ صاف اعلانات کر دیے، تو یہ بھی ایک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آپ علیہ السلام نے جو فتح مکہ کے موقع پر خطبہ میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، اور اس میں یہ بھی کہ آج میں اپنا جو خون خاندان کا وہ بچہ جو مارا گیا تھا اس کا خون، اور جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سودی بقایا جات ہیں، ان سب کو میں اپنے خاندان سے پہل کرتا ہوں، سب سے پہلے میں معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اب آپ باقی جس کے جو بقایا جات ہیں جانی مالی، وہ سب ختم، کوئی کسی سے بدلہ کوئی حساب نہیں لے گا۔ دیکھیں یہ بھی ایک این آر او کی ایک صورت تھی، اور جو ہے معافی عام کی صورت تھی، فتح مکہ والی بھی تھی۔ آج کے دور میں دیکھ لیں کہ اس کا فائدہ کس قدر ہوتا ہے کہ افغانستان کے طالبان نے 10 دنوں میں 34 صوبے پورے فتح کیے، افغانستان پورا، لیکن ایسے ایسے خونخوار درندے جو نصف صدی سے ان کا خون پی رہے تھے، اور ظالم خونخوار درندے جو ان کو کاٹ کاٹ کے کتوں کو کھلا رہے تھے، انہوں نے ان کی بھی عام معافی کا اعلان کر دیا، جس سے دنیا کفر پر اور ساری دنیا پر ایک عجیب اثر پڑا۔ دشمنوں کے منہ بند ہو گئے کہ جو کہتے تھے ابھی ایسا ہوگا ایسا ہوگا،
تو اس طرح کے یعنی معافی عام کے اعلان باہم اتفاق سے سب مل کر اگر کریں عوام کے نمائندے یہ سارے، تو اس کی گنجائش وہ چیزیں بنتی ہیں۔ باقی اس سے ہٹ کر وہ پہلی دو صورتوں میں قطعاً کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں عوامی ان معاملات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا آپ واقعہ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے ایک تعریف پر اشعث شاعر تھا، اس کو جو ہے جب ان قصیدہ پڑھا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو انہوں نے اس سے خوش ہو کر 10,000 درہم اس کو دیے تھے انعام کے طور پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا، انہوں نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ آپ جا کے پتہ کریں اور اگر اس طرح کا واقعہ ہے تو ان کی ٹوپی اتار لیں، پگڑی اتار کر گلے میں ڈال دیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ رقم خزانے سے دی ہے یا اپنے جیب سے۔ اگر خزانے سے دی ہے تو خیانت ہے، اور اگر جیب سے دی ہے تو اسراف ہے، اور دونوں صورتوں میں ان کو معزول کر کے چارج خود سنبھال لیں۔ تو بہرحال مالی اعتبار سے ہو یا کوئی بھی ایسی چیز، اس میں یعنی از خود اپنے ثوابدید پر از خود جو ہے آدمی کسی قسم کا کوئی اقدام معافی کا نہیں کر سکتا۔ بہرحال دو صورتیں ناجائز کی ہیں اور ایک جائز کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق